اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا وإمامنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل شيء صقالة وصقالة القلب ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب التکریم بزرگوں، میرے عزیز دینی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم اور آپ جس اجتماع میں، جس بابرکت روحانی، عرفانی، فیضانی مجلس باوقار میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، یہ مجلس ذکر و سلوک ہے. اور ایسی مجلسوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا. قیل وما ریاض الجنة یا رسول اللہ؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم: حلق الذکر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو خوب چرا کرو. ظاہر سی بات ہے، چرنا انسانوں کی صفت نہیں ہے. چرنا یہ تو جانوروں کی صفت ہے. انسان کھاتے ہیں، چرتے نہیں. لیکن اس حدیث میں کیوں کہا گیا فرتعوا، خوب چرو؟ اشارہ اس بات کی جانب ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ایک جانور جب وہ کسی ہرے بھرے باغ بغیچے میں گھس جاتا ہے تو معمولی چرنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. اس کو مارا جائے، ڈانٹا جائے، ہکالا جائے، لیکن ہٹتا ہی نہیں. جس طرح جانور کی صفت ہے کہ جب اس کو اس کے مطلب کی چیز مل جاتی ہے تو وہ ہٹائے نہیں، ہٹتا. حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا: اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو. قیل وما ریاض الجنۃ یا رسول اللہ؟ پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت کے باغ باغیچے کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا: حلق الذکر، جنت کے باغ باغیچے وہ ذکر کے حلقے ہیں.
ایسی ہی مجلسوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یذکرون اللہ ولا یریدون بذلک الا وجہ. جب کچھ لوگ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے واسطے اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے, یریدون بذالک وجہ, تو فینادی منادی من السماء, آسمان سے ایک اعلان کرنے والا ایک اعلان کرتا ہے کہ جاؤ تم بخشے بخشائے ہو اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے. ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد جن پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. حضرت مولانا اسد صاحب جو مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم تھے, ان کا یہ شعر ہے. اور ایک حدیث کی عکاسی, ایک حدیث کی ترجمانی ہے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمین کے کسی روئے زمین پر جب کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو زمین کا وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں کو پکار کر کہتا ہے کیا تمہارے اوپر آج کوئی ذاکر شاغل بندہ گزرا, کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسی بندی جو تمہارے اوپر اللہ کا نام پڑھے, اللہ کا ذکر کر, ایسی کسی نیک اور ذاکر اور شاغل بندے کا گزر ہوا؟ تو زمین کا وہ حصہ کہتا ہے کہ نہیں, مجھ پر تو ایسی کسی ذاکر اور شاغل بندے اور بندی کا ذکر گزر نہیں ہوا. تو زمین کا وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ پر تو اللہ کے آج ایسے ذاکرین اور ذاکرات, قرآن میں دونوں کا ذکر ہے, ذاکرین کا بھی ذکر ہے, ذاکرات کا بھی ذکر ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. جس طرح ذکر بندوں سے مقصود ہے, مردوں سے مقصود ہے, اسی طرح عورتوں سے بھی مقصود ہے. اس بنا پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مجلس ذکر ہے. اور ذکر انسان کی روحانی غذا ہے, جس طرح انسان کی ایک جسمانی غذا ہے. اور انسان کی جسمانی غذا کیا ہے؟ انسان کی جسمانی غذا وقت سے وقت کھانا پینا, یہ انسان کی جسمانی غذا ہے. اگر انسان کو اس کی جسمانی غذا نہ ملے تو انسان ضعیف, نحیف, کمزور, لاغر, مریل ہو جاتا ہے. انسان کسی دوسرے کے کام کرنا تو دور کی بات ہے, اپنا سامان اٹھانے, اپنا بوجھ ڈھونے کے بھی لائق نہیں رہ جاتا. اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اپنی بساط سے نہ اٹھ سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے. اتنی کمزوری کیوں آئی؟ اتنی کمزوری اس وجہ سے آئی کہ اس کو اس کی جو جسمانی غذا ملنی چاہیے, کھانا پینا ناشتہ, یہ اس کو نہیں ملا. تو جسمانی غذا کے نہ ملنے سے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, انسان کی ایک روحانی غذا ہے. اگر انسان کو اس کی روحانی غذا ملتی ہے تو انسان کا یہ جسم تندرست توانا رہتا ہے, طاقتور رہتا ہے. ورنہ انسان کتنا ہی لمبا ترنگا ہو, قد و قامت والا ہو, مضبوط ہو, طاقتور ہو, اگر انسان کی روحانی غذا اس کو نہیں ملتی تو انسان دکھنے میں تو سب کچھ ہے, لیکن روحانی غذا نہ ملنے کی وجہ سے انسان روح کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے. اور آپ کو بتلاؤں, روح کی کمزوری کی علامت کیا ہے؟ روح بیمار ہو گئی, روح کمزور ہو جاتی ہے کب؟ جب انسان کو اس کی روحانی غذا نہیں ملتی. اور روحانی غذا نہ ملنے اور روح کے بیمار ہونے کا اظہار کیا ہے؟ انسان کی روح کے کمزور ہو جانے اور اس کے بیمار ہو جانے کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد,
جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، مسجد کے محلے میں نہیں، مسجد کی گلی میں رہتا ہوں، مسجد کے پڑوس میں رہتا ہوں، اذان کی آواز سنتا ہوں، لیکن میری روح اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ پھر میری روحانی کیپیسٹی، میری روحانی طاقت مجھ کو اپنے گھر سے نکال کر بازو میں خدا کے گھر میں نہیں لے جاتی، نماز کے لیے نہیں لے جاتی۔ یہ روحانی کمزوری ہوتی، ظاہر سی بات ہے۔ اس روحانی کمزوری پر اللہ کی جب روح کمزور ہو گئی تو انسان کے لیے اعمال کا کرنا دشوار ہو جاتا ہے، نمازوں کا پڑھنا دشوار، روزوں کا رکھنا مشکل، زکوٰۃ کا ادا کرنا دوبھر سب مشکل ہو جاتا ہے۔ معلومات بہت ہوتی ہیں لیکن معاملہ معلومات سے بس نہیں بلکہ معاملہ معمولات سے۔ معلومات آگے تشریف لائیے، حضرت آپ بھی آگے تشریف لائیے۔ معلومات تو اس لیے ہیں تاکہ معمولات عمل میں آئیں۔ معلومات نالج کا نام ہے اور معمولات پریکٹیکل کا نام ہے۔ ایک شخص اس کو نالج بہت ہے لیکن وہ پریکٹیکل نہیں کرتا تو اس کی معلومات، بزرگوں نے اس کی مثال لکھی ہے، ایک شخص سے وضو بنا رہا ہے، ایک شخص سے وضو بنا رہا ہے۔ وضو کس لیے بنایا جاتا ہے؟ وضو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وضو بنانے کے بعد بندہ نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، وضو پر وضو، وضو پر وضو۔ تب بتلائے اس کا وضو کس کام تھا؟ وضو تو اس لیے تھا تاکہ وضو بنانے کے بعد بندہ نماز پڑھتا، بندیاں نماز پڑھتی، اس لیے وضو تھا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اسی طریقے سے علم ہے، علم اس لیے ہے تاکہ علم کے بعد عمل کا درجہ ہو۔ ورنہ امام بزرگوں نے لکھا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علم جو ہے عمل کا امام ہے۔ جب علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے، آجا میں آ گیا ہوں۔ جب علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے کہ آجا میں آ گیا ہوں۔ اگر عمل آ کر جوائن ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے تو علم رکتا ہے، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ تو معلومات تو الحمدللہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ اللہ معاف فرمائے، آج امت کا جو سب سے خطرناک مہلک مرض ہے وہ یہی ہے کہ زندگیاں عمل پر نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ روح کمزور ہو گئی ہے، روح بیمار ہو گئی ہے، اور جب روح کمزور ہو گئی تو اب سارے اعمال، ساری معلومات ہونے کے باوجود عمل زندگیوں میں نہیں رہا۔ اس کے لیے دل پر محنت کرائی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں آ کر انسانوں کے قلوب کو اپنی محنت کا نشانہ بناتے ہیں کہ انسانوں کے دل پر محنت کرتے ہیں۔ دل بیدار پیدا کر، اقبال نے کہا، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ جب تک دل بیدار نہیں ہوگا، ایک شخص ہے جو سویا ہوا ہے، اگر آپ اس کو جگائیں گے، ایک آواز عبداللہ بھائی، تو فوراً ہاں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ایک شخص سویا ہوا نہیں ہے، وہ مویا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے سویا ہوا ہونا اور ایک ہوتا ہے مویا ہوا ہونا۔ مویا سمجھتے ہیں؟ بناوٹی سونا۔ آپ اس کو جگا رہے ہیں، جی عبداللہ بھائی اٹھو، عبداللہ بھائی اٹھو، 3-4 مرتبہ پھر ایسے آپ سمجھتے ہیں یہ شخص سویا نہیں ہے، یہ شخص مویا ہوا ہے، بناوٹی سونا سو رہا ہے، جاگ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو سویا ہوا بتلا رہا ہے۔ آج امت سوئی نہیں ہے، آج امت موئی ہوئی ہے۔ جی جاگ اے امت شاہ دنیا و دین، تیرے سونے کا وقت باقی نہیں، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے تری پورا میں؟ 9 مسجدیں جلا ڈالی گئی، کتنے لوگوں کی جان چلی گئی، کتنے املاک ضائع برباد کر دیے گئے۔ اس سے پہلے آسام میں کیا ہوا؟ اور یہ تو صرف 1-2 واقعات نہیں،
آپ روزانہ کی نیوز، ہر روزانہ کا آپ پیپر اٹھائیے، کوئی پیپر اس سے خالی نہیں جائے گا کہ آج فلاں جگہ مسلمانوں کا اتیاچار ہوا ہے، فلاں جگہ آپ کا بائیکاٹ ہوا ہے، فلاں جگہ یہ فلاں جگہ قتل غارت کی، روزانہ کا۔ جاگ اے امتی شاہ دنیا و دین، تیرے سونے کا وقت باقی نہیں، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، تیرے گلشن کے سب پھول مرجھا گئے، کلیاں کملا گئی پھول مرجھا گئے، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، جب تجھے یاد اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو عملی اسپیڈ ختم ہو رہی ہے اس کی وجہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، فهي كالحجارة، کتنے سخت ہو گئے، کالحجارة، پتھر کی مانند، او اشد قسوة، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ جی پتھر پر ہی پانی، ایک ایک قطرہ پانی گرتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ابھی اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا تو ان کے دلوں میں خدا کا ڈر خوف پیدا ہو، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم۔ اور دل کی سختی کیسے پیدا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ دل کی سختی دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ دل کی سختی ایک تو پیدا ہوتی ہے گناہوں کی کثرت سے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ آج دیکھیے ایک گناہ کی بات نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، دن کیا رات کیا، پوری زندگیاں گناہوں میں لت پت۔ کوئی ایک گناہ ہمت انداز کنبا کجا کجا نہیں، گناہوں کی کثرت دل کی دنیا کو سخت کر دیتی۔ اور دوسری چیز لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام تقسی القلوب وَإِنَّ بَعْدَ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي۔ فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات چیت مت کیا کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات چیت مت کیا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ تُقْسِي الْقُلُوبِ، زیادہ بات چیت کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ بَعْدَ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ دل ہے جو سخت ہو جاتا ہے۔ وہ دل فوائل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، ایسے دل پر خدا کی پھٹکار ہے، وائل ہلاکت ہے، تباہی ہے، فوائل پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، للقاسیۃ قلوبهم ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو جائے۔ تو دل کی دنیا جب سخت ہو جاتی ہے تو پھر اس میں حق کی بات اثر نہیں کرتی۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں آ کر سب سے پہلے انسانوں کے دلوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ان کو اپنی محنت کا نشانہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ الا من اتى الله بقلب يوم لا ينفع مال ولا بنون، دلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، حضور علیہ السلام اس دل کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، حضور فرماتے ہیں خبردار سن لو، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہوتا ہے، سدھر جاتا ہے، درست ہوتا ہے تو صلح الجسد کلہ، پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے، پورا جسم سدھر جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یہ حدیث ظاہر کے اعتبار سے دیکھیے تو انسان مرتا کیوں ہے؟ دل کی حرکت بند ہو جاتی، انسان مر جاتا ہے۔
لمبا چوڑا ہاتھ پاؤں ہے، ہاتھی جیسا ڈیل ڈول والا جسم ہے، باڈی ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، سب کچھ صحیح کا صحیح سالم، لیکن ساتھ کیا ہوا؟ دل کی حرکت بند ہو گئی تو لمبا تلنگا جیتا جاگتا انسان مٹی کا ڈھیر ہو گیا۔ کیوں؟ آنکھ بھی صحیح سالم ہے، کان بھی صحیح سالم ہے، اعضاء و جوارے بھی صحیح سالم ہے، مسٹیک ہوئی تو کیا ہوئی؟ فالٹ ہوا تو کیا ہوا؟ دل فالٹی ہو گیا، دل حرکت کرنا بند ہو گیا تو پورا جسم صحت معطل ہو گیا ظاہر کے اعتبار سے، اور دل کا مزاج باطن کے اعتبار سے۔ جب دل سدھر جاتا ہے تو انسان کے افکار و خیالات سدھر جاتے ہیں، جب دل سدھر جاتا ہے تو انسان کے ہاتھ پیر سے ظاہر ہونے والے اعمال سدھر جاتے ہیں، انسان دیکھتا ہے صحیح جگہ دیکھتا ہے، غلط جگہ نہیں دیکھتا، بد نظری نہیں کرتا، انسان اپنے کانوں کا استعمال حق بات سننے کے لیے کرتا ہے، پکچر دیکھنے کے لیے، گانا سننے کے لیے، غیبت چغلخوری کرنے کے لیے اپنے کانوں کا استعمال نہیں کرتا، اپنے ہاتھ کا استعمال تعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں مدد کرنے میں کرتا ہے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں کی مدد کرنے میں کرتا ہے، ظلم و زیادتی میں نہیں کرتا۔ کیوں؟ دل سدھر گیا۔ جب دل سدھر جاتا ہے تو انسان کے جسم سے ظاہر ہونے والے سارے اعمال سدھر جاتے ہیں، اور جب دل بگڑ جاتا ہے تو انسان کے جسم سے صادر ہونے والے سارے کے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے دل پر محنت، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محنت کا سب سے بڑا آماج گاہ انسانیت کے قلوب، انسانوں کے دل پر محنت کرنا۔ اللہ معاف فرمائے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ آج ظاہری اعتبار سے ہر چیز پر محنت ہو رہی ہے، جی ہر چیز پر محنت ہو رہی ہے، نباتات پر، جمادات پر، چاند پر، سورج پر، ستاروں پر، سیاروں پر، شجر پر، حجر پر، نباتات پر، چاند پر کمانیں ڈالی جا رہی۔ اقبال نے کہا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خموں پیش میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ ظاہری اعتبار سے ایک چیز پر محنت کی جا رہی ہے۔ جی ہم لوگ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے کپڑا دیکھتے ہیں، کپڑا صاف ہے کہ نہیں ہے، سر برابر ہے کہ نہیں، ہر چیز پر ظاہر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، توجہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے تو باطن کی کوئی فکر نہیں۔ ہمارا دل گندا ہے، غلاظتوں کی آماج کیا ہے؟ اس میں کینہ ہے، اس میں کپٹ ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں حسد ہے، اس میں جلن ہے، اس میں بغض ہے، اس میں مال کی محبت ہے، اس میں بڑائی کی محبت ہے۔ ہمارا دل طرح طرح کی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں فکر ہے تو کپڑا ہمارا اچھا ہے کہ نہیں ہے، ہماری ٹوپی صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہماری گاڑی صفائی ہوتی ہے، انتہا ہو گئی چپل جوتے کی صفائی کی فکر ہے، فکر نہیں ہے تو اپنے دل کی صفائی کی کوئی فکر نہیں۔ جبکہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور دعا فرما رہے ہیں، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ حضور دعا فرما رہے ہیں، اور حضور اپنے لیے دعا نہیں فرما رہے ہیں، حضور اپنے لیے دعا نہیں فرما رہے، حضور امت کو تعلیم دینے کے لیے حضور دعا فرما، امت کو تعلیم فرما۔ لوگوں دعا مانگو، اے اللہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا۔ آپ نے مقدم کس کو رکھا؟ باطن کو رکھا، اور امت مقدم کس کو رکھ رہی ہے؟ ظاہر کو رکھ رہی ہے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی۔ حضور دعا تعلیم فرما رہے ہیں، لوگوں دعا کرو، اور صرف دعا نہیں، دعا کے ذریعے امت کو حضور سبق دے رہے ہیں کہ اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کی فکر کرو۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اے اللہ تو میرے باطن کو، میرے دل کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، واجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا۔ دونوں مطلوب ہیں، لیکن مقصود قلب کی صفائی۔ آپ آئینہ دیکھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ خلقی، اللہ آپ نے میری ظاہری شباہت کو،
میری ظاہری شکل و صورت کو حسین بنایا ہے، آپ کا شکر ہے۔ فحسن خلقی، اللہ جس طرح آپ نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اے اللہ میں ظاہر سے زیادہ باطن کے اچھے بننے کا محتاج ہوں۔ اے اللہ انت حسنت خلقی، آپ نے جس طرح میرے ظاہر کو اچھا بنایا ہے، اللہ میرے باطن کو بھی سنوار دیجیے، اس لیے کہ وہاں پر ظاہر نہیں چلے گا، ظاہر تو قبر میں رہ جائے گا، وہاں پر کیا چلے گا؟ باطن چلے گا۔ اس بنا پر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانوں کے دلوں پر محنت کی کہ انسان کا دل جب سدھر جاتا ہے تو انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال سدھر جاتے ہیں۔ انسان کا دل جب قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر انسان کو بیان کی، تقریر کی اور جلسوں کی اور سیمینار کی اور کانفرنس کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر۔ آخر کیا وجہ تھی؟ آج جو نماز مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں کو، مسجد کی گلی میں رہنے والوں کو جو نماز پڑھنا مشکل ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست محنت فرمائی تھی کہ اگر ان کی ایک نماز چھوٹ جائے، نماز جانے دیجئے۔ حضرت ایک بزرگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی جماعت چھوٹ گئی۔ جماعت سمجھتے ہیں نا، جماعت کہتے ہیں امام صاحب نے سلام پھیر دیا، نہ وقت باقی تھا، قضا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی جماعت چھوٹ گئی۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ندامت ہوتی۔ فجر کی جماعت کا چھوٹنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر فیل ہوا، اس قدر افسوس ہوا، آپ جماعت چھوٹنے کے افسوس میں اس قدر روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو امیر معاویہ کا رونا اس قدر پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں امیر معاویہ کے نامہ اعمال میں ایسی 70 فرض نمازیں جماعت سے پڑھنے کا ثواب لکھ دو۔ اللہ اکبر! کتنی چھٹی تھی؟ ایک چھٹی تھی، لیکن اس پر قلب افسوس۔ اللہ نے فرمایا امیر معاویہ کے نام اعمال میں ایسی 70 فرض نمازیں جماعت سے پڑھنے کا ثواب لکھ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ جماعت کی نماز چھوٹ گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر افسوس کرتے رہے، رو رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ کچھ لوگ گئے تعزیت کے واسطے، حضرت صبر کیجئے۔ فرمایا بتلاؤ اگر میرے گھر میں کسی کی میت ہو جاتی تو کیا اتنے تھوڑے لوگ آتے تو مجھے دلاسا دینے کے لیے؟ ارے افسوس میری نماز چھوٹ گئی اور اتنے تھوڑے لوگ آئے مجھے سمجھانے کے لیے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فاتته صلاۃ فکأنما وتر اهله وماله، جس شخص کی ایک نماز چھوٹ گئی انجام کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے اس کا گھر بار سب لوٹ گیا، پٹ گیا اور برباد ہو گیا۔ یہ کب؟ جب دلوں پر محنت ہوتی ہے تو پھر اعمال کے کرنے میں نہیں، اعمال کے چھوٹنے میں انسان کو قلق ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ جب دلوں پر محنت ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سفر میں ہیں، اور سفر میں فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، سفر کی حالت میں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ آدمی شرعی سفر بھی شرعی سفر ہونا چاہیے، منمار جا کر آ گئے دنیا جا کر وہ شرعی سفر نہیں ہے۔ شرعی سفر کہتے ہیں 48 میل، جس کو آج کے کلومیٹر کی زبان میں 78 یا اس سے 78 کلومیٹر ہے۔ اس شرعی سفر میں اگر آپ ہیں تو شرعی سفر کی وجہ سے آپ کو رخصت ہے کہ آپ رمضان کا روزہ ان دنوں نہ رکھتے ہوئے بعد میں اس کی قضا کرنا، شریعت کی جانب سے رخصت ہے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب دنوں پر محنت ہوئی تو پھر رخصت پر نہیں، عزیمت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام سفر میں، جہاد کے سفر، اللہ اکبر۔ جہاد کا مطلب جی اپنی جان کا نذرانہ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر جی دشمن کے مقابل کھڑے ہوئے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری۔ ایسے پرخطر پرآشوب عالم میں صحابہ کرام روزے سے
حضور علیہ السلام اجازت دے رہے ہیں کہ ابھی تم روزہ افطار کر لو، بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہو، لیکن قربان جائیے کیسا عمل کا جذبہ پیدا تھا، کیسا عملی شوق تھا کہ حضور علیہ السلام کے بار بار منع فرمانے کے باوجود بھی صحابہ کرام روزہ نہیں کھول رہے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل پر محنت ہوتی ہے تو پھر انسان کو عمل کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دل پر محنت ہوتی ہے تو پھر اللہ کے ہر حکم کی ادائیگی، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال محبت ہے، مال ہر انسان کو محبوب ہے، اس کے باوجود جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان اپنے مال کا نذرانہ بھی اللہ کے حضور میں خوشی خوشی پیش کرتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک صاحب کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لاؤ، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے ان کے مال کا جائزہ لیا، ان کے مال کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد میں نے بتلایا کہ تمہارے مال میں 1 سالہ اونٹ کا بچہ زکوٰۃ میں نکلتا ہے، 1 سالہ اونٹ کا بچہ زکوٰۃ میں نکلتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ معاف فرمائے، آج تو جی ایمان اور یقین نہ ہونے کی بنا پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہونے کی بنا پر، اور مال کی محبت دل میں سرایت کر جانے کی بنا پر، اللہ معاف فرمائے آج لوگ زکوٰۃ بھی پورے طریقے سے ادا نہیں نکالتے، ورنہ فرمایا گیا کہ اگر قوم صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینے والی بن جائے گی تو قوم میں کوئی فقیر، کوئی محتاج، کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ لیکن کیا کہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت وقت اس کے دلوں سے نکل جائے گی۔ کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیجا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پورے مال کا جائزہ لے کر بتلایا کہ تمہارے مال میں 1 سالہ اونٹ کا بچہ زکوٰۃ میں واجب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ان کا مزاج، دیکھیے ان کا جذبہ، دیکھیے کہنے لگے 1 سالہ اونٹ کا بچہ کس کام کا؟ نہ تو سواری کے کام کا اور نہ ہی دودھ کے کام کا، لہذا اس کو رہنے دیجئے، میں اس کے بدلے ایک بہترین عمدہ اونٹنی میں دیتا ہوں۔ دیکھیے جذبہ کیا تھا۔ یہ کب ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ صرف بیان تقریر سن لینے سے نہیں ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان دل پر محنت کرتا ہے۔ جب دل پر محنت کرتا ہے تو دل سے مال کی، غیر اللہ کی محبت نکلتی ہے۔ افسوس 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 50 سال سے، 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تک اللہ اکبر کا مفہوم ہم نے سمجھا ہی نہیں، تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا؟ جب اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے پیچھے ڈال دیا، یہ سمجھا ہی نہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے سے پہلے دل میں جو مال محبت کی کیفیت تھی، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی ہے۔ جی دل پر محنت ہوتی ہے تو دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی، رسول کی محبت پیدا ہوتی، مال کی محبت نکلتی۔ کہنے لگے ارے بھائی 1 سال کا اونٹ کا بچہ کس کام کا؟ نہ دودھ کے کام کا، نہ سواری کے کام کا، اس کو رہنے دیجئے، میں اس کے بدلے میں ایک بہترین اونٹنی آپ کو دیتا ہوں، یہ لے کر جائیے۔ دیکھیے اچھے سے اچھا اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا بھائی یہ میں نہیں لے سکتا، مجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مال کا سروے کر کے جو واجب ہوتا ہے میں وہی لوں گا، اور ہم کو منع کیا اتق وکرائم اموال الناس، جی جو چیز واجب ہوتی ہے وہی لیں گے، اس سے زیادہ لینے کے ہم مستحق نہیں ہیں، ہم حقدار نہیں ہیں۔ ہاں اگر آپ کو دینا ہی ہے، آپ کو خوشی خوشی دینا ہے، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم،
جو شخص کوئی نیک کام خوشی سے ادا کرتا ہے تو اللہ شاکر ہیں. شاکر ہے شکر ادا کرنے والے. اللہ کس کا شکر ادا کریں گے؟ اللہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتے. شکر کی نسبت جو بندوں کی جانب ہوتی ہے تو ترجمہ ہوتا ہے شکر ادا کرنا, اور شکر کی نسبت جب اللہ کی جانب ہوتی ہے تو ترجمہ ہوتا ہے قدردانی کرنا. اللہ شاکر ہے, اللہ تمہارے اس جذبے کی قدر کرنے والے. فرمایا اگر تمہیں دینا ہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اور قریب ہی جتنے نوجوان ٹیگا لگا کر بیٹھے ہیں, میری پیٹھ دکھنے لگی آپ کے ٹیگا لگانے کی وجہ سے. میرے بھائیوں, دین کی بات تو سچی طلب پر آتی ہے, سچی طلب پر آتی ہے. آپ بوڑھے ہیں, آپ کے کمر میں درد ہے, تو آپ ٹیگا لگائیے. ہٹے کٹے ہیں اور جوان ہو کر ٹیگا لگا کر بیٹھے ہیں, یہ طلب نہیں, یہ اس کا نام بے طلبی. اور بے طلبی پر دین نہیں آیا کرتا, دین تو طلب پر آیا کرتا ہے. تو اس کے لیے ٹیگا نہ لگائیں, یہ طلب کا اظہار ہے. میں کہہ رہا تھا جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے فرمایا اگر آپ کو دینا ہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اور فلاں جگہ آپ کا پڑاؤ ہے, آپ کچھ لے کر چلیے, آپ پیش کیجیے. حضور علیہ السلام اگر قبول فرما لیں, در قبول افتد ظہر عز و شرف, بہت اچھی بات ہے. اب دیکھیے ابھی بھی ان کے اندر اپنا جان اپنا مال اللہ اس کے رسول کے نام پر پیش کرنے کا کتنا سچا جذبہ تھا. اگر وہ بہانہ بنانا چاہتے تو اپنی جان چھڑانا چاہتے تو جان چھڑا لیتے, لیکن دیکھو دل پر محنت ہوتی ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں آتی ہے. چنانچہ وہ صحابی اپنی وہ بہترین اونٹنی لے کر خود حضور علیہ السلام خدمت میں بنفس نفیس حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ میری سعادت مندی, یہ میری خوش نصیبی, آپ کے زبان میں کہہ لوں وہ گھر آئے ہمارے یہ خدا کی قدرت. کبھی ہم اپنے گھر کو کبھی اپنے کو دیکھتے ہیں, کبھی ہمیں یہ اعزاز حاصل نہیں کہ آپ کا بھیجا ہوا جی محسن, آپ کا زکات وصول کرنے والا محسن کبھی ہمارے پاس آئے. جی یہ تو ہمارے لیے بہت شرف, اعزاز, اکرام اور افتخار کی بات ہے کہ آپ کا بھیجا نمائندہ ہمارے پاس آیا اور زکات وصول کرنے کے واسطے. اس کے لیے ہم اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں, بوجھ نہیں سمجھتے ہیں. قرآن کریم میں کہا گیا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَحْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس علامت کو منافقوں کی علامت کہا گیا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ, دیہاتیوں میں سے بعض دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو محرمہ تاوان سمجھتے ہیں, اور یہ کامل مومن ہونے کی علامت بیان کی ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَالصَّلَوَاتِ. خوشی خوشی اللہ اپنا جان اپنا مال قبول کرنے تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں, قبول کرنے تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں, کیے ہیں پیش دل و جاں کہ ہم نے نظر آنا. تو عرض کی اللہ کے رسول یہ سعادت پہلی مرتبہ مجھے حاصل ہوئی کہ آپ کا نمائندہ میرے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آیا, اور ان کے سروے کے مطابق 1 سالہ اونٹ کا بچہ زکوٰۃ میں واجب ہوتا ہے. اللہ کے رسول 1 سالہ اونٹ کا بچہ کس کام کا, نہ دودھ کے کام کا نہ سواری کا. اللہ کے رسول میں اس کے بدل اپنی خوشی سے یہ بہترین عمدہ اونٹنی میں دینا چاہتا ہوں. جی حضور علیہ السلام نے فرمایا واجب تو وہی تھی جو انہوں نے بتلایا, ہاں اگر تم اپنی خوشی سے دینا چاہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے جذبے کی قدر کرنے. وَأَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ. میں یہ بات جو مثالیں دے رہا ہوں, نماز کی مثال دیا, روزے کی مثال دیا, زکوٰۃ کی مثال دیا, کیوں دے رہا ہوں؟ یہ سارے کے سارے فرائض و ارکان اسلام ان کے لیے عمل کرنا آسان کب ہوئے؟ جب دل پر محنت ہوئی. جب دل پر محنت ہوئی تو کوئی فورس نہیں, کوئی سختی نہیں. شراب کی حرمت نازل ہو رہی ہے, شراب کی حرمت نازل ہو رہی ہے, اور مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی ہے جس طریقے سے پانی بہ رہا ہے. کوئی فورس, کوئی فوجداری, کوئی پولیس, کچھ نہیں. جب دلوں پر محنت ہوتی ہے تو نیکیوں کا کرنا آسان ہوتا ہے اور برائیوں کا چھوڑنا آسان ہوتا ہے. حضور علیہ السلام اپنی مجلس میں فرماتے ہیں خریم اسدی بہت اچھا آدمی. ایک صحابی ہیں حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ. خریم اسدی بہت اچھے آدمی ہیں اگر ان کے اندر 2 بات نہ ہو.
کیا دو بات؟ فرمایا ایک تو ان کے بال بہت بڑے ہیں خلاف سنت، اس لیے کہ سنت بال کی بھی کوئی لمٹ ہے نا، وفرا لما جمہ. جی علماء جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گیسوے مبارک تھے، جو زلفیں تھی اس کی 3 قسمیں تھیں، وفرا لما جمہ، کانوں کی لو تک وفرا، نصف گردن تک جو وفرا لما، اور گردن تک آ گئے تو کانوں تک آ گئے جمہ. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خریم اسدی بہت اچھے آدمی ہیں اگر ان کے اندر 2 بات نہ ہو، ایک تو ان کے بال بہت بڑے بڑے، اور دوسرے ان کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، ما اسفل من الکعبین ما اسفل من الکعبین فهو فی النار، ٹخنے سے نیچا جو حصہ ڈھکا ہوا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اور آپ کو بتلاؤں ہمارے استاد مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے جہنم میں تجزی نہیں ہوگی، آدھا پار جہنم میں آدھا پار باہر، ایسا نہیں، کل جہنم میں جانا پڑے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خریم اسدی بہت اچھے آدمی ہیں اگر ان کے اندر 2 بات نہ ہو. کون سی ایک بات؟ ایک تو ان کے بال بہت بڑے بڑے، اور دوسرے مرد ہونے کے ساتھ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مرد کا پائن، مرد کا پاجامہ، مرد کی لنگی، مرد جبہ کیوں نہ پہنے وہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنا ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. جی کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اپنے بالوں میں کنگھی کر کے اپنے اس طرح جا رہا تھا کہ اس کا کپڑا زمین سے لتھڑ رہا تھا، خیالہ عذراء تکبر جا رہا تھا. اذ خسف اللہ به الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، فہم جل وہ زمین میں دھستا ہی جا رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک تو ان کے بال بہت بڑے بڑے، اور دوسرے ان کا پاجامہ، ان کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا، ان کی غیر حاضری میں کہا. اب دیکھیے اطاعت، فرما برداری کا جذبہ کتنا زیادہ. کسی نے حضرت خریم اسدی کو جا کر کہا کہ حضور علیہ السلام نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے کہ خریم اسدی ہیں تو بہت اچھے آدمی اگر ان کے اندر 2 بات نہ ہو. فرمایا کیا کون سی 2 بات؟ دیکھیے ماننے کا جذبہ، ماننے کا جذبہ. کون سی 2 بات؟ فرمایا ایک تو ان کے بال بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور دوسرے ان کا پائن، ان کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے. پائن تو نہیں، اس زمانے میں ان کا وہاں تو عموماً ازار ہوتی تھی اور قمیص ہوتا تھا یا چادر ہوتی تھی. عربوں میں زیادہ تر چادر کا رواج تھا، جس طرح احرام میں آپ لوگ احرام کی چادر ہوتی ہے، قمیص کا بھی رواج تھا، لیکن بہرحال زیادہ تر. تو خریم اسدی نے جب بات سنی، ماننے کا جذبہ کتنا زیادہ. اللہ اکبر، فوراً گئے اور اپنے بالوں کو کاٹ کر سنت کے مطابق کر لیا، چھوٹا کر لیا، اور اپنے کپڑے کو پھاڑ کر ٹخنے سے اوپر کر لیا. یہ اطاعت، یہ فرما برداری یہ کب آئی زندگی میں؟ جب دل پر محنت ہوئی. اور جس طرح مردوں کی زندگی میں اسی طرح عورتوں کی زندگی میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو دیکھا کہ عورتیں راستے کے بیچوں بیچ میں چل رہی ہیں، اس طرح راستے کے بیچوں بیچ میں چل رہی ہیں کہ مردوں سے دھکا لگ رہا ہے. اول تو عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للنساء فی الخروج الا المضطر. عورت کو تو شدید مجبوری کے بغیر گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کی 7 آیت، میری بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی 7 آیتیں اور حضور علیہ السلام کی 70 حدیثیں پردے سے متعلق ہیں. ذرا سوچیں، ہماری مائیں بہنیں سوچیں جو آج پردے والے رحمت، پردے والے نظام رحمت کو ٹھکرا کر اپنے لیے زحمت مول لے رہے ہیں. آج بتلائیے، آج بڑی عمر کی عورتوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ روز آمد اخبار آپ دیکھیں گے 5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اسے جلا ڈالا گیا، 6 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اسے سر کچل گیا. کوئی دن کا اخبار جاتا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا. آج ہماری ماں بہنوں نے پردے والے نظام رحمت کو ٹھکرا دیا، اپنے گھر سے نکال دیا. ذرا سوچیے، وہ پردہ جس کے بارے میں قرآن کریم کی 7 آیتیں ہوں اور حضور کی 70 حدیثیں ہوں. اور قربان جائیے، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام حنیس ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حاضر خدمت ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول میں آپ کی مسجد میں، آپ کی مسجد بولے تو ہمارے مدینہ میں، مسجد نبوی میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں یہ زیادہ بہتر ہے یا میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں یہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نماز ثواب کے برابر، 50,000۔ وہ صحابیہ کا جذبہ یہ تھا کہ میں حضور کی ابتدا میں مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گی تو مجھے 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ کیا حضور کو ان کی قدریں، ان کے جذبات کی قدر نہیں تھی؟ لیکن قربان جائیے حضور نے کیا فرمایا جب ام حمیس ساعدیہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں یہ زیادہ بہتر ہے یا میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھوں یہ زیادہ بہتر؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تم تو اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے گھر کے باہر والے کمرے میں نماز پڑھو۔ اور پھر فرمایا تم اپنے گھر کے باہر والے کمرے میں نماز پڑھو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھو۔ یہ مزاجی شریعت ہے کہ عورت جتنا زیادہ چھپا کر نماز پڑھے گی اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام رحمت ہے۔ آپ نے عورت کو نماز جیسی عبادت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ سوچئے وہ نبی رحمت جنہوں نے نماز جیسی عبادت کے لیے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی، وہ حضور کیا شاپنگ سینٹر میں جانے کے لیے عورتوں کو اجازت دیں گے؟ کیا شادی حالوں میں جانے کے لیے عورتوں کو اجازت دیں گے؟ کیا میلے ٹھیلوں میں جانے کے لیے اجازت دیں گے؟ ارے عورت، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت تو عورت ہے۔ یہ عورت عربی ورڈ نہیں، اردو ورڈ نہیں، عربی ہے۔ عورت مانا سسپینس، چھپا کر رکھنے والی چیز ہے، شو پیس نہیں ہے۔ گاڑی پر بڑھا کر آپ شہر کا گشت کرائیے اور شاپنگ سینٹر میں جائیے اور میلے ٹھیلے میں جائیے اور مینا بازار میں جائیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور فرمائے المرأۃ عورۃ، عورت تو چھپا کر رکھنے والی چیز ہے۔ ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کیسے چھپا کر رکھنے والی چیز ہے؟ حضرت اس کی مثال دیتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ تم سونا چاندی لاتے ہو، اور یہ بھی عجیب غریب بات ہے کہ مرد سونا چاندی نہیں لاتے، مرد سونا چاندی نہیں لاتے، سونا چاندی لانے بھی عورتیں ہی جاتی ہیں۔ فرمایا تم سونا چاندی لے کر آتے ہو، سونا چاندی کے داغ داغینے زیورات لے کر آتے ہو تو کیسے کھلا لے کر آتے ہو؟ صاحب آپ سونے چاندی کے زیورات خریدنے جاتے ہیں تو جیولری جو ہوتا ہے، سونار جو ہوتا ہے، وہ تو سونے چاندی کے زیورات کو اپنے مخصوص لال کلر کے کاغذ میں پیک کر کے پھر اس کو ایک اس کے دکان کی ڈبیا میں رکھ کر پھر دکان کے پرنٹڈ چھپے ہوئے بٹوے میں پرس میں رکھ کر دیتا ہے۔ اتنی حفاظت سے دینے کے باوجود آپ اس کو ہاتھ میں لے کر نہیں آتی ہو، کیسے؟ اپنے پرس کے اندر ایک واچ پرس ہوتا ہے اس میں چھپا کر لے کر آتی ہے۔ کیوں صاحب اس لیے کہ رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مالو، رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مالو ومن لا عنده مالو فعنه الناس قد مالوا، رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا۔ جی جہاں پر مال پانی ہوتا ہے چور کی نظر پڑ جاتی ہے، راستے میں چور اچکے بھانپتے دیکھ لیں گے تو چرا کر لے کر چلے جائیں گے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں سونے چاندی کے زیورات اتنی اہتمام سے چھپا کر لانے کے بعد گھر میں کھلا نہیں ڈال دیتی، گھر میں ہینگر میں ڈال نہیں، گھر میں لانے کے بعد کباڑ کھول کر، کباڑ کے اندر ایک لاکر ہوتا ہے، لاکر کے اندر ایک اور لاکر ہوتا ہے، اس کے اندر کیوں؟ گھر کے لوگ چور بھانپتے ہیں؟ نہیں مولانا صاحب، سونا چاندی چیز ہی ایسی چیز ہے کہ جب کوئی اس کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر بدل جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں سن لو، کسی بہن کے، کسی بیٹی کے سونے چاندی کے ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے داغ داغینے چوری ہو جائیں، زیورات چوری ہو جائیں، دوبارہ بن سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، لیکن when character is lost, everything is lost۔ اگر آپ کی عزت کو بٹا لگ گیا، کسی بہن بیٹی کی عزت چلی گئی تو وہ عزت دوبارہ کبھی نہیں آ سکتی۔ ایک بہن بیٹی کے اوپر
کسی کی غلط نظر پڑ گئی، کسی لچے لفنگے بدماش کی غلط نظر پڑ جانے کی وجہ سے اگر کسی خاندان کی ایک بہو بیٹی کی عزت پر بٹا لگ گیا تو پوری خاندان پر بٹا لگ جاتا ہے، خاندان کی لڑکیوں کو اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت کے لیے تو شدید مجبوری کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پھر اگر عورت شدید مجبوری سے نکل بھی رہی ہے تو آپ فرما رہے ہیں ايما امرأة استعترت ثم مرت ليجد عنها ريحها فهي زانية وكل عين زانية۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت بھڑکیلی خوشبو لگا کر نکلے، دیکھیے خوشبو کی دو قسمیں ہیں، ایک خوشبو وہ ہوتی ہے جس میں رنگت ہوتی ہے اور خوشبو کم ہوتی ہے، بھینی خوشبو ہوتی ہے، معمولی خوشبو، اس کو عربی میں خلوق کہتے ہیں۔ اس خوشبو لگانے کی اجازت عورتوں کو ہے، اور وہ خوشبو جس میں رنگت نہ ہو، جس میں بھڑکیلی مہک ہو، ایسی خوشبو لگانے کی اجازت مردوں کو ہے۔ بھڑکیلی خوشبو والی خوشبو لگانے کی اجازت عورتوں کو نہیں ہے۔ سن لو کان کھول کر کے، اور میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کرنا چاہوں گا، ہم تم کو کون نہیں رہے، تمہاری حفاظت کے واسطے کریں۔ ابھی آگے حکم شرعی جو میں بیان کروں گا، بہتیرے مرتبہ عورتیں جو آسر کا شکار ہوتی ہیں، آسر سمجھتے ہیں نا، ان کو بھوت بھی لگ گیا، جنات بھی لگ گیا، ٹونین لگ گئی، چڑیل لگ گئی، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے جی بہت زیادہ، اور یہ عورتوں میں نہیں مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ حاضر کیا ہے کون ہے تو، بولے فلاں کاش کو پکڑا ہے، بولے اس کی خوشبو بہت اچھی لگی تھی، میرے وہاں پہ بیٹھا تھا درخت کے پاس سے، میرے پاس سے گزرا، اس کی خوشبو اچھی لگی تو میں اس کو بلک گیا۔ لمٹ کے اندر رہو، حسن کیا کوئی بری شے ہے جس نے ڈالی نظر غلط ڈالی، لمٹ کے اندر رہو، حسن کی نمائش مت کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأة استعطرت، جو عورت خوشبو لگا کر نکلے، کون سی خوشبو؟ بھڑکیلی خوشبو، جہاں سے عورت گزر گئی، ادھر کون خوشبو لگا کر جا رہا ہے، ادھر کون خوشبو، سب دیکھ رہے ہیں عورت کو، ارے حضور فرما رہے ہیں ایما امرأة استعطرت، جو عورت کی خوشبو لگائے، مہکنے والی خوشبو، کیوں؟ لیجدوا عنہا ریحا، تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگھیں۔ حضور فرما رہے ہیں فہی زانیہ، ایسی عورت بدکار عورت ہے، میں زانیہ کا ترجمہ بدکاری کروں، اس سے زیادہ نہیں، فہی زانیہ، ایسی عورت بدکار عورت ہے، وکل عین زانیہ، اور جتنے لوگ اس عورت کی طرف جھانک کر دیکھیں گے، تاک کر دیکھیں گے، گھور کر دیکھیں گے، حضور فرما رہے ہیں ایسے سب کے سب بدکار ہیں، زانی۔ کیوں؟ حضور فرما رہے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ، اللہ کی لعنت ہے بد نظری کرنے والوں پر بھی اور ان لوگوں پر بھی جو بد نظری کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأة استعطرت ثم مرت لیجد عنہا ریحها فہی زانیہ وکل عین زانیہ۔ پھر آگے حضور اور ترقی کر فرما رہے ہیں لیس للنساء فی الطرق الا الحواشی۔ واقعہ میں بیان کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ عورتیں راستے کے بیچوں بیچ چل رہی ہیں، راستے کے بیچوں بیچ چل رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب عورتیں راستے کے بیچوں بیچ چلیں گی تو غیر مردوں کے دھکا مکا لگے گا، جی غیر مردوں کا دھکا لگے گا، اور بالکل جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کو کسی پرائے مرد کا دھکا لگے اور کسی پرائے مرد کو کسی عورت کا دھکا لگے۔ آپ کو معلوم ہے شرعی پردہ کس کو کہتے ہیں؟ آج اللہ معاف فرمائے معلوم نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے۔ شرعی پردہ بہت ساری ہماری مائیں بہنیں سمجھیں گی شرعی پردہ اس کا نام ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلنے لگے تو ہاتھوں میں دستانے پہن لیں، پیروں میں موزے پہن لیں، جی ابھی شرعی پردہ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ شرعی پردہ سمجھیے، شرعی پردہ کس کو کہتے ہیں، اور جو کہہ رہا ہوں حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ فقیہ العصر حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پرچہ فرنٹ پر انہوں نے شرعی پردہ لکھا ہے، گنیے شرعی پردہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر عورت کو جس طرح پرائے مرد سے پردہ کرنا فرض ہے، پرائے مرد سے پردہ کرنا فرض ہے نا، سنیے، ہر عورت کو اپنے سگے چچا زاد بھائی سے، اپنے سگے ماموں زاد بھائی سے، اپنے سگے خالہ زاد بھائی سے، اپنے سگے پھپھا زاد بھائی سے،
اپنے سگے دیور سے، اپنے سگے جیٹ سے، اپنے سگے نندوئی سے، اپنے سگے بہنوئی سے، اور تھوڑا دل سنبھال کر رکھو آگے جو بولنے جا رہا ہوں، اپنے سگے پھپھا سے، اپنے سگے خالو سے پردہ کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح پرائے مرد سے پردہ کرنا فرض ہے۔ یاد ہے؟ بھول گئے؟ پھر سے گنو، 10 لوگ بتلا رہا ہوں۔ ہر عورت کو جس طرح پرائے مرد سے پردہ کرنا فرض ہے، اسی طرح ہر عورت کو اپنے سگے چچا زاد بھائی سے، اپنے سگے ماموں زاد بھائی سے، اپنے سگے خالہ زاد بھائی سے، اپنے سگے پھپھو زاد بھائی سے، اپنے سگے دیور سے، اپنے جیٹ سے، اپنے نندوئی سے، اپنے بہنوئی سے، اپنے سگے پھپھا سے، اپنے سگے خالو سے پردہ کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح پرائے مرد سے پردہ کرنا فرض ہے۔ یہ ہے شرعی پردہ۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو شاید میری بات ہضم نہیں ہو، لیکن میں حضرت مولانا کی پشت پناہی میں بات کہہ رہا ہوں۔ جی یہ شرعی پردہ بتلائیے، ہمارے گھروں میں شرعی پردہ ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں جو جوائنٹ فیملی کا جو نظام ہے، جی ابا بولتے ہیں نہیں میں تو میری زندگی میں بیٹوں کو الگ نہیں کروں گا۔ ابا حضور آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو الگ نہیں کرو گے تو شرعی پردہ کیسے ہوگا؟ جیل سے دیور سے پردہ کیسے ہوگا؟ یا پھر اتنا بڑا گھر بنائیے جس میں ہر ایک پردہ ہو سکے؟ اس بنا پر پردے والا نظام رحمت ہے۔ میں واقعہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں جس طرح جب دلوں پر محنت ہوتی ہے تو اطاعت و فرما برداری کا جذبہ جس طرح مردوں کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے، عورتوں کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ عورتیں راستے کے بیچوں بیچ میں اس طرح چل رہی ہیں کہ ان کے کاندھے مردوں کے کاندھے سے مل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تاخرنا پیچھے ہٹو۔ پھر آپ نے حدیث فرمائی لیس للنساء فی الطرق الا الحواشی، عورت کو تو راستے میں کنارے ہی چلنا چاہیے۔ قربان جائیے جب دلوں پر محنت ہوتی ہے تو ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد صحابیات عورتیں اس طرح راستے کے کنارے سے بچا کر چلتی تھی کہ بہترے مرتبہ ان کی چادریں جو بطور برقعے کے استعمال ہوتی تھی، ان کی چادریں جھاڑیوں میں دیواروں پھنس جاتی ہیں۔ یہ تھا اطاعت کا جذبہ۔ لیکن یہ اطاعت، یہ فرما برداری، یہ ماننا، یہ نمازوں کا اہتمام، یہ روزوں کا اعمال کا اہتمام کب پیدا ہوتا ہے؟ جب دلوں پر محنت ہوتی ہے، اور دلوں پر محنت پیدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو مانجھنے والی چیز ہوتی ہے جس سے اس چیز کو مانجھا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں دلوں کو مانجھنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ خود حضور علیہ السلام کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ فرما دی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، حضور ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل اللہ کا ذکر کرتے۔ حضور سے بڑا ذاکر کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے اتنا ذکر کیا، کائنات کے فضاؤں کو چپے کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے خود اپنی ذات کے اعتبار سے ذکر و شغل کا اتنا اہتمام کیا، حضرات صحابہ کرام مرد ہوں یا صحابیات عورتیں ہوں، حضور نے ان کو بھی یہی درس عمل دیا۔ چنانچہ موقع پر فقراء مہاجرین حضور علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول ذهب اهل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، اللہ کے رسول یہ مالدار لوگ تو بلند درجات لے ہوئے، جنت کی نعمتیں لے کر اڑ گئے۔ صحابہ حضور نے پوچھا وکیف ذاک، وہ کس طرح؟ تو ان غریب صحابہ نے عرض کیا یصومون یصلون کما نصلی، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہم صدقہ خیرات نہیں کرنے پاتے۔ ان کے پاس مال و دولت ہے، غلام باندیاں آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کام کو کرو گے تو تم ان لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ گے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابہ کرام تھے
اور اس کو ہم معمولی وظیفہ سمجھتے ہیں. جی فلاں پیر صاحب فلاں بابا وظیفہ دے گی تو بہت بڑا وظیفہ. ارے حضور سے بڑا وظیفہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جی قدر دانے میں قدر دانی کی یہی ہے نا جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ کو حضور نے وظیفہ دیا تھا جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. قدر دانے میں کیسی قدر دانے کی؟ حضرت علی بخاری شریف حدیث سنا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضور نے مجھ کو وظیفہ دیا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ فما ترکت بعد، اس کے بعد سے میں نے وظیفہ کبھی چھوڑا ہی نہیں. تو شاگردوں نے پوچھا ولا لیلۃ الصفین، بخاری کی حدیث ہے ولا لیلۃ الصفین، صفین کے موقع پر، صفین معلوم ہے آپ کو جو جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کے موقع پر بھی جب کہ تلواروں کا مقابلہ تھا اس وقت بھی نہیں چھوڑا. قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا استقامت اللہ ہمیں بھی عطا فرما ولا لیلۃ الصفین. ہاں صفین کی رات میں بھی وظیفے کو نہیں چھوڑا، قدر دانی ہے. تو فقراء مہاجرین نے پڑھنا شروع کر دیا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ. یہ اب ان کو معلوم پڑا کہ ان کو مالدار صحابہ کو، تو زمانے کے مالدار صحابہ کو روپیہ والے نہیں تھے، وہ مال والے بھی تھے، اعمال والے بھی تھے. وہ مال والے بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف مال والے تھے کہ نہیں تھے، لیکن مال پلس اعمال والے بھی تھے. ان کو معلوم پڑا تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب فقراء مہاجرین حضور خدمت میں اللہ کے رسول آپ نے ہم کو بتلایا تو وہ بھی پڑھنے لگے. جی حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. میں بتانا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایسا مزاج بنایا تھا کہ جس طرح دیگر اعمال میں ایک دوسرے کمپٹیشن لگتے تھے وہ ذکر و شغل میں ایک دوسرے کمپٹیشن. اور قربان جائیے جس طرح ذکر و شغل کی محنت مردوں میں تھی عورتوں میں تھی. ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ جو امہات المؤمنین میں سے، فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں رات میں آرام فرماتے، صبح سویرے اٹھ کر آپ میرے گھر سے تشریف لے گئے اور چاشت کے وقت ظہر کے قریب آپ میرے پاس تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس سے تشریف لے گئے تو میں اس وقت بیٹھ کر ذکر اللہ میں مشغول تھی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی. جب حضور واپس آئے ظہر سے پہلے تو جب بھی میں ذکر اللہ میں ہی مشغول تھی. حضور نے پوچھا کیا ابھی تک تم اسی حال میں بیٹھی ہو جس حال میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ عرض کی ہاں اللہ کے رسول جس حال میں آپ گئے تھے ذکر کرتے میں ابھی تک اسی حال میں بیٹھی. قربان جائیے آج ہم اتنا لمبا ذکر کریں. ایک مزاج تھا، عورتوں کا مزاج بھی حضور نے بتایا. ایک صحابیہ ہیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صاحب کی اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ میں بیٹھے بیٹھے پڑھتی رہا کروں. یہ عورتوں کا مزاج تھا. جی وہ حضور سے وظیفہ مانگتی تھی. آج بتلایا جاتا ہے بلکہ لوگ آتے ہیں بیٹھ ہوتے ہیں اور بیٹھ ہونے کے بعد بولتے ہیں ہم ایسا کریں گے، اللہ معاف فرمائے کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے کرا دے اللہ ماشاء اللہ. جی قربان جائیے ام ہانی رضی اللہ سے میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیے میں بیٹھے بیٹھے پڑھتی رہا کروں. قربان جائے حضور نے فرمایا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ دیا کرو، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے، اس کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ہے. آج آپ ایک غلام آزاد کر سکتے ہیں؟ جی ایک غلام کی قیمت بھی نہیں خرچ کر، لیکن سبحان اللہ پڑھ لیا تو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر فرمایا کہ 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور فرمایا 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو. 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے زین کے ساتھ سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیے اور قبول ہو گئے، اس کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں. اور فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب ایک ایسا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، اس کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے. اور فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب اتنا ہے آسمان و زمین کے درمیان جتنی ساری خالی جگہ ہے وہ نیکیوں سے بھر جائے اتنا سارا. حضور نے کس کو بتلایا؟
حضرت ام ہانی رضی اللہ ایک خاتون کو میں بتلانا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاں بہت سارے اعمال پر کھڑا کیا، وہیں پر بنیادی اور کلیدی عمل ذکر و شغل کی محنت پر کھڑا کیا۔ کیوں؟ آپ جانتے تھے کہ جب دل زندہ ہوتا ہے، اور دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ ذکر کی محنت سے۔ جب دل زندہ ہوتا ہے تو اعمال کا کرنا آسان ہوتا ہے، برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں اہل اللہ اور بزرگان دین نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ جس طرح ہر چیز کی محنت ہو، خانقاہوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں، یہ سمجھ لیجیے محنت صرف خانقاہوں تک محدود نہیں ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں دین پور گیا، اب پاکستان میں دین پور گیا تو وہاں پر ذکر کا ایسا ماحول تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے تو ذکر کے ذریعے، اور کوئی جواب دیتا تھا تو ذکر کے ذریعے، کوئی کسی کو مخاطب کرتا تھا تو اس کا نام لے کر نہیں بلکہ بولتا تھا لا الہ، وہ جواب دیتا تھا الا اللہ۔ یہ ذکر کا ماحول ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ افسوس گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ جی اس لیے آج اس چیز، اس مایا کو پیدا کرنے کے لیے یہ ذکر و شغل کی محنت ہو رہی ہے کہ لوگ اللہ والوں سے جڑیں، اللہ والوں سے بیعت ہوں، اللہ والوں سے مرید ہوں، اور ان کے بتائے ہوئے معاملات کو، تسبیحات کو اہتمام کے ساتھ کرنے والے بنے۔ یہ ذکر و شغل کا اجتماع اپنے بھولے ہوئے سبق کی یاد دہانی ہے، اور جو جب تک کسی اللہ والے سے بیعت ہونے کا موقع نہ ہو تو جماعتوں میں چلنے کے زمانے میں جو 3 تسبیحات بتلائی جاتی ہے، تیسرے کلمے کی، درود شریف، استغفار کی، اس کا اہتمام ہر ایک کو کرنا چاہیے، مردوں کو بھی کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی کرنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے رحمتوں کا نزول ہو، اور دنیا میں اور آخرت میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیابی کا ہمراہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داری، اس کا بھی میں جواب دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور فرمایا والرجل راع علی اہل بیتی، مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ میں کیوں بتلانا چاہتا ہوں، یہ باتیں جو اس چٹھی پر لکھی ہوئی ہیں یہ میرے بیان کرنے سے قابو میں آنے والی نہیں ہے، یہ تو ہر گھر کے مرد، ہر گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے۔ جی ورنہ ایک حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ 3 لوگ کون؟ اس میں سے آپ نے فرمایا والدیوس، ایک شخص وہ جو دیوس ہے۔ پوچھا کہ مت دیوس یا رسول اللہ، اللہ سے دیوس سے کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یبالی من دخل علی اہلی، دیوس سے وہ شخص مراد ہے جس کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ اس کی لڑکیاں، اس کی عورتیں کہاں جا رہی کہاں آ رہی۔ یہ میں اشارے میں جواب دے رہا ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری بچیاں، حضرت آج ابھی میں نے آپ کے سامنے مثالیں بیان کی، میں کرسی پر مسجد میں بیٹھ کر جو خبریں بیان کروں، ابھی گزشتہ ہفتے میں بیٹھ ساتھ 3 خبریں ایک ساتھ تھی، 3 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا، 7 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا، 13 سالہ، 3 سال 5 سال کی بچیاں محفوظ نہیں۔ یہ ہماری 7ویں 8ویں پڑھنے والی بچیاں کیسے محفوظ رہیں گی؟ اس کے لیے ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنی بچیوں پر کنٹرول کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آج سے 50 سال پہلے کا زمانہ ہے، حضرت تھانوی کا زمانہ 50 سال۔ حضرت تھانوی سے پوچھا کہ حضرت بچی کو کتنی عمر میں پردے میں ڈالنا چاہیے، کتنی عمر میں؟ حضرت نے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے۔ حضرت تھانوی کا زمانہ آج کے اعتبار سے خیر القرون تھا، اس زمانے میں حضرت فرما رہے ہیں 7 سال کی عمر میں بچی کو پردے میں ڈال دینا ہے۔ کیا کا زمانہ اتنا خیر القرون کا زمانہ ہے، آپ تو اور زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ساری جو باتیں لکھی گئی ہیں اس کا تعلق گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری سے۔ ہر شخص، ہم کسی دوسرے کو تان تشنی نہ کریں،
ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. میرے اوپر میرے گھر والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, میری بیٹی کی, میری بہو کی, میری بیوی کی, میرے بچے, سب کی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آیت کو پڑھ کر ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک حدیث تلاوت کرتے ہیں, اگرچہ حدیث زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن علماء نے لکھا ہے, مروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب, آپ نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مروا اولادکم بامتثال الاوامر, تم اپنے بچوں کو, اپنے گھر کے لوگوں کو نیکیوں کا پابند بناؤ اور برائیوں سے روکو, یہی ہے وقت فذالک وقایۃ لہم ولکم من النار. اس لیے میرے بھائیوں یہ وقت بہت نازک ہے. اب پہلے جیسا زمانہ نہیں رہ گیا, اب وقت بہت نازک ہے. اس وقت میں ہر چیز کو, آج تک ہم پر جو موبلیچنگ ہوتی رہی وہ ہماری جان کی لیے ہے, ہمارے مال کے لیے. اگلا جو پیریڈ آ رہا ہے وہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کا ہے. سن لیجیے, ابھی تو ہماری جان سے کھیلا جاتا رہا, ہماری مسجدوں کو شہید کیا گیا, ہمارے مدرسوں کو دہشت گردی اڈا کہا گیا, ہمارے نوجوانوں کو فنڈامنٹلسٹ گالیاں دی گئیں, جی خون کی ہولیاں کھیلی گئیں, یہ سب کچھ ہو. اور اگلا جو پیریڈ ہے, اگلا پیریڈ تمہارے اور ہمارے ایمان اور اعمال کا ہے. اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو بچانا بہت مشکل ہے. اس کے لیے یہ علماء کرام, یہ ائمہ اعظام, یہ تبلیغی جماعت, یہ درس قرآن, یہ ایک صدا ہے, جاگتے رہو جاگتے رہو, سو مت. اور اصل ذمہ داری تو ہر گھر کے ذمہ دار کی ہے, ہر گھر کے فرد کی ہے کہ اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری کو محسوس کرے, گھر میں دینی ماحول بناؤ. جماعت کی جو محنت ہے کہ ہر گھر میں تعلیم ہونا چاہیے. تعلیم کیوں ہونا چاہیے جی؟ فارمولیٹی کے طور پر نہیں, اس لیے تعلیم ہونا چاہیے تاکہ گھر میں ہماری لڑکیوں, ہماری بہن بیٹیوں دل میں خدا کا ڈر خوف پیدا ہو. جب تک خدا کا ڈر خوف نہیں پیدا ہوگا کچھ نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے ہر گھر میں تعلیم ہو, کچھ نہ کچھ ذکر کا ماحول ہو, کسی ہفتے 15 دن میں کسی عالم, کسی متقی عالم کا بیان ہو قرآن حدیث کی روشنی میں. یہ ساری باتیں محنت کرنے کے اسباب میں ہیں, اور جب ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ذکر ہوگا, تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آگے بڑھ کر بیٹھ جائیے, آگے بڑھ, ادھر ٹچ ہو جاؤ, دیوار سے ٹچ ہو جاؤ.